السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں 2 سالاروں کے لیے اپنے 200 چھاپا ماروں کو شہید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہرن میں اپنے آدمیوں کی کمی ہو تو یہاں سے چھاپا مار بھیجو۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، بندوبست ہو جائے گا۔ حلب چونکہ سلطان ایوبی کے مخالفین کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے صلیبیوں نے جو تیر و کمان، آتش گیر مادے کے مٹکے اور گھوڑے مدد کے طور پر بھیجے تھے وہ حلب لے جائے گئے۔ حلب والوں میں مسیحیوں نے یہ خوبی بھی دیکھی تھی کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے محاصرے کا مقابلہ بڑی ہی بے جگری سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ حلب سلطنت کی غدی بھی بن گیا تھا۔ مسیحی مشیروں نے موصل میں سیف الدین کو، ہرن میں مستغیم کو پیغام بھیجے کہ ان کی مشترکہ فوج کے لیے مدد آ گئی ہے اور وہ فوراً حلب میں آ جائیں۔ ہسٹرین کے مطابق ان کی ملاقات حلب شہر سے باہر ایک ہرے بھرے مقام پر ہوئی، جہاں تینوں میں ایسا معاہدہ ہوا جو تحریر میں نہیں لکھا گیا۔ اس رات موصل کے قید خانے میں خطیب بن المخدوم حسب معمول دیے کی روشنی میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی بیٹی سائقہ اسی مکان کے ایک کمرے میں تھی جہاں اسے تھیلے میں ڈال کر لے جایا گیا تھا۔ جس باڈی گارڈ کو ان کے ساتھ پکڑا گیا تھا وہ دوسرے کمرے میں بند تھا۔ اس مکان میں ان میں سے صرف 2 آدمی تھے جو سائقہ اور باڈی گارڈ کو اٹھا لائے تھے۔ ان کے باقی ساتھی قید خانے کی دیوار کے ساتھ باہر کی طرف لگے کھڑے تھے۔ دیوار کا بالائی حصہ قلعے کی دیوار کی طرح تھا جس میں مورچے سے بنے ہوئے تھے۔ دیوار پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ وہ عہدیدار جس نے خطیب کو فرار کرانے کا وعدہ کیا تھا دیوار پر چلا گیا۔ وہ سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ اس نے اس دیوار والے سنتری کو جس کے نیچے آدمی کھڑے تھے بلایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کوئی اشارہ کیا، نیچے چھپے ہوئے آدمیوں نے رسہ اوپر پھینکا۔ رسے کا سرا ایک مضبوط ڈنڈے کے درمیان میں بندھا ہوا تھا اور ڈنڈے پر کپڑے لپیٹ دیے گئے تھے تاکہ وہ اوپر دیوار پر گر کر زیادہ آواز نہ پیدا کرے۔ ڈنڈا اوپر جا کر اٹک گیا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے عہدیدار سنتری کو دور لے گیا تھا۔ 4 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ یہی رسہ اوپر کھینچ کر اندر کی طرف نیچے کر دیا گیا۔ چاروں نے خنجر نکال کر اپنے اپنے منہ میں پکڑ لیے اور رسے سے نیچے اتر گئے۔ انہیں عہدیدار نے اندر کا نقشہ سمجھا رکھا تھا۔ اندر کچھ روشنی تھی، کہیں کہیں مشالیں جل رہی تھی۔ کوٹری کی ایک قطار کے آگے برآمدہ تھا جس میں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ یہ چاروں چھپ گئے۔ سنتری ان کی طرف آیا تو ایک آدمی نے کہا، ادھر آنا بھائی۔ وہ جو ہی ادھر گیا 2 آدمیوں کی گرفت میں آ گیا۔ دل پر خنجر کے 2 وار کام کر گئے۔ چاروں آدمی چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک کافی آگے نکل گیا، باقی 3 بکھر کے چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ قید خانے کے اس حصے میں پہنچ گئے جو گولائی میں تھا۔ خطیب کی کوٹری اسی حصے میں تھی۔ آگے جانے والا آدمی اس کوٹری تک پہنچ گیا۔ خطیب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بڑی سی ایک چابی تھی۔ یہ عہدیدار نے ایک لوہار سے بنوائی تھی۔ اسے قید خانے کی چابیوں سے پوری طرح واقفیت تھی۔ اس آدمی نے تالے میں چابی لگائی تو تالا کھل گیا۔ دوسرے لمحے خطیب کوٹری سے باہر تھے، واپس چل پڑے۔ دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور یہ آواز، ٹھہر جا، کون ہے؟ ادھر سے اسے کہا گیا، بھاگ کے آؤ دوست۔ یہ آواز اندھیرے سے ابری تھی۔ وہ جو ہی اس جگہ پہنچا ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ آگے کو جھکا تو اس کی پیٹھ کی طرف سے ایک اور خنجر اس کے دل تک جا پہنچا۔ خطیب کو رسے تک لے آئے۔ سب سے پہلے ایک آدمی اوپر چڑھا، پھر خطیب اوپر آیا۔ عہدیدار نے سنتری کو ابھی تک کہیں دور باتوں میں الجھا رکھا تھا۔ وہ سب اوپر آئے، پھر رسہ کھینچ کر باہر کی طرف پھینکا اور سب نیچے اتر گئے۔ عہدیدار کو قید خانے کے باہر سے ایک گیدڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سنتری کو دوسری طرف بھیج دیا اور خود وہاں آیا جہاں رسہ لٹک رہا تھا۔ وہ تیزی سے رسہ اتر گیا۔ یہ سب اس مکان میں چلے گئے جہاں سائقہ اور باڈی گارڈ تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر سائقہ کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو موصل سے میلوں دور 4 گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر خطیب سوار تھا، دوسرے پر سائقہ، تیسرے پر قید خانے کا عہدیدار اور چوتھے پر ایک اور آدمی۔ یہ آدمی سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ وہ باڈی گارڈ کو پکڑ کر لانے والی پارٹی میں بھی تھے۔ اس نے باڈی گارڈ سے بڑی قیمتی راج اگلوائے تھے۔ وہ جب موصل سے بہت دور پہنچ گئے تھے اس وقت باڈی گارڈ کی لاش اسی مکان میں کہیں دفن کی جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ پارٹی فرار ہوئی تھی باڈی گارڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت قید خانے میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ اندر 2 سنتریوں کی لاشیں پڑی تھی۔ خطیب غائب تھے۔ عہدیدار کا بھی کسی کو علم نہیں تھا کہ کہاں چلا گیا ہے، اور دیوار کے ساتھ باہر کی طرف ایک رسہ لٹک رہا تھا۔ والی موصل کے ہاں تو 1 روز پہلے سے ہی قیامت برپا ہو چکی تھی۔ سیف الدین نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ سائقہ کو قید خانے کے بہانے کسی اور جگہ لے جائے اور اس تک پہنچانے کے لیے گیا تھا، لیکن لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ باڈی گارڈ کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اسے کہیں لے بھاگا۔ یہ سوچ رہا تھا
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باڈی گارڈ کو لڑکی سمیت پکڑ لیا گیا۔ ہرن کے قید خانے میں سالار شمس الدین اور شاد بخت قید تھے۔ سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں وہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جائے، لیکن انہوں نے ہرن میں اپنا جو گروہ تیار کر رکھا تھا وہ پہلے ہی بندوبست کر چکا تھا۔ ان سالاروں نے فوج اور انتظامیہ کی حیثیت پر ایک ایک دو دو آدمی داخل کر رکھے تھے۔ سالاروں کے فرار میں دشواری یہ تھی کہ انہیں قید خانے کے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کی مدد کی۔ گمستگین کو حلب سے بلاوا آ گیا اور وہ اپنے اعلیٰ احکام کے مشیروں اور محافظوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کی گرفتاری کے متعلق صرف گمستگین کے قریبی حلقوں کے علم تھا۔ قاضی کے قتل کا بھی شہرت نہیں دی گئی تھی۔ فوج تک کو ابھی معلوم نہ تھا کہ ان کے وہ اعلیٰ کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے جو ان کے دو اعلیٰ کمانڈر تھے۔ گمستگین کے جانے کے ایک روز بعد پر داروغہ نے دیکھا کہ 3 گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے ہیں۔ وہ گرد سے باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 2 گھوڑے خالی ہیں۔ دن کا وقت تھا۔ گھوڑے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک سوار نے ہرن کی فوج کا جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھنڈا میدان جنگ میں سالار اعلیٰ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان سواروں میں ایک کماندار تھا اور دوسرے 2 سوار سپاہی تھے۔ وہ محافظ دستے کے معلوم ہوتے تھے۔ قید خانے کا داروغہ جو بڑے دروازے کے سلاخوں میں سے دیکھ رہا تھا اس کماندار کو جانتا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ کماندار سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے؟ کماندار نے کہا، بادشاہوں کے حکم نرالے ہوتے ہیں۔ شراب کے نشے میں ان سالاروں کو قید میں ڈال دیا جن کے بغیر فوج ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب حکم ملا ہے کہ دونوں کو قید خانے سے نکالا جائے۔ داروغہ نے پوچھا، آپ دونوں سالاروں کو لینے آئے؟ ہاں، کماندار نے کہا، انہیں جلدی لے جانا ہے۔ داروغہ نے کہا، آپ کے پاس قلعے دار امیر گمستگین کا تحریری حکم نامہ ہے؟ وہ تو کہیں باہر چلے گئے ہیں، میں وہیں سے آیا ہوں۔ انہوں کماندار نے کہا، میں رات کو ہی آ گیا ہوں۔ انہیں اب تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا ہوش نہیں رہا۔ ہماری فوج حلب اور موصول کی فوجوں کے ساتھ مل کر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہی۔ اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ایوبی حملہ کر دے گا۔ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گمستگین اس سلسلے میں حلب گیا ہے۔ اسے جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس نے اس کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ ان 2 سالاروں کے بغیر وہ لڑ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھے حلب کے راستے سے واپس دوڑا دیا کہ ان دونوں کو ان کے جھنڈے کے ساتھ پورے اعزاز سے لاؤ۔ اسی حکم کے تحت ہم ان کا جھنڈا اور گھوڑے لائے۔ داروغہ اسے اندر لے گیا۔ دونوں سپاہی بھی ساتھ چلے گئے۔ وہ تہہ خانے میں گئے۔ سالار 2 مختلف کوٹریوں میں بند تھے۔ پہلے ایک سالار کو نکالا گیا۔ کماندار نے اسے فوجی انداز سے سلام کر کے کہا، امیر ہرن گمستگین نے آپ کی رہائی کا حکم بھیجا ہے۔ آپ کا گھوڑا اور آپ کا ذاتی محافظ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ تیار ہو کر فوراً حلب پہنچے۔ سالار نے کہا، معلوم ہوتا ہے شراب کا نشہ اتر گیا ہے۔ کماندار نے کہا، میری حیثیت ایسی نہیں کہ آپ کی رائے کی تائید یا تردید کر سکوں۔ میرا کام حکم پہنچانا ہے اور آپ کے ساتھ جانے تک محدود ہے۔ داروغہ نے ان کی باتیں غور سے سنی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن دوسرے سالار کو نکالنے لگے تو داروغہ کو شک ہو گیا۔ اس سالار نے کماندار کو دیکھا تو جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، تم آ گئے، سب ٹھیک ہے؟ اس نے داروغہ کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ داروغہ اناڑی نہیں تھا۔ اس کی عمر قید خانے میں گزری تھی۔ اس نے کوٹری کا تالا کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ اس نے تالا پھر چڑھا دیا اور بولا، تحریری حکم نامے کے بغیر میں انہیں رہا نہیں کروں۔ کمانڈر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس سے چابی چھین لی۔ وہ سپاہی جو سالاروں کے باڈی گارڈ بن کے آئے تھے داروغہ کی پیٹھ کے ساتھ لگ گئے۔ دونوں نے خنجر نکال کر ان کی نوکیں اس کی پیٹھ پر رکھ دی۔ کمانڈر نے اسے سرگوشی میں کہا، تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جانبازوں کے قبضے میں ہو۔ تم جانتے ہو سلطان ایوبی کے چھاپا مار کیا کرتے؟ اونچی آواز نہ نکلے۔ کمانڈر نے دروازہ کھولا۔ داروغہ کو دھکیل کر اس طرف کوٹری لے گئے اور قریب سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے۔ اندر لے جا کر اسے سلاخوں والے دروازے سے پرے کر لیا گیا۔ ایک سپاہی نے بڑی تیزی سے ایک رسی جو بمشکل 1.25 گز کی تھی گردن کو گرد لپیٹ کر رسی کو زور اور 3 جھٹکے دیے۔ داروغہ کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے پتھر کے سہارے اس چبوترے پر ڈال دیا گیا جس پر قیدی سویا کر۔ لاش پر کمبر ڈال دیا گیا۔ اس سالار نے بے موقع جذباتی ہو کر یہ مشکل پیدا کر دی تھی۔ ان لوگوں نے باہر نکل کر دروازہ کھولا اور چابی اپنے ساتھ لے گئے، تالا بند کر کے۔ چابیاں داروغہ کے پاس تھی، وہ بھی اس سے چھین لی گئی۔ جو یہ پارٹی وہاں سے چلی تہہ خانے سے اوپر آئی تو نیچے کے سنتری نے جا کر خالی کوٹریوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ قید خانے کا داروغہ 2 قیدیوں کو رہا کر رہا تھا۔
संतरी ये देखकर हैरान रह गया कि उसने दोनों कैदी सालारों को बाहर जाते देखा है, लेकिन एक कोठरी में एक कैदी पड़ा है। उस पर चूंकि कंबल पड़ा था, इसलिए वो पहचान न सका कि वो कौन है। दूसरी कोठरी खाली थी। उसने कंबल में लिपटे हुए कैदी को आवाजें दी, मगर वो न बोला। दरवाजा